بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور مبارک مہینہ ہے، بڑی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مہینہ دراصل رحمتوں کا خزینہ ہے۔ قرآن کریم میں اس مہینے کے متعلق فرمایا گیا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت ہے اور فارق بین الحق والباطل ہے۔ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے تو وہ روزہ رکھ لے۔ عزیز دوستوں، اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس آیت کریمہ سے رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام، اپنا مبارک کلام اتارا اور نازل کیا۔ وہ کلام جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، وہ کلام اللہ تعالیٰ نازل کیے۔ اس لیے رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے قرآن کی نسبت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مبارک مہینہ قرار دیا، صبر کا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم کہا کہ بہت بڑا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر قدم رکھتے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا اور سننے کو ملا کہ آپ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی آپ کا ایسا معمول نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا اور وہ اس میں بخشش نہیں کروا لیا، اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے سینے پر قدم رکھتا ہوں تو جبریل امین کہتے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے آمین کہا۔ اور تیسرے زینے پر جب قدم رکھتا ہوں تو جبریل امین کہتے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت و اطاعت کر کے جنت کا مستحق نہیں ہوا۔ میں نے آمین کہا۔ علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، بد دعا حضرت جبریل نے کہی، تو یہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ گویا کہ ایسا شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا اور وہ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا ہے تو گویا کہ وہ شخص ملعون ہے، بد نصیب ہے وہ شخص۔ اور ایک حدیث میں رمضان المبارک کے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی تراویح کا اہتمام کیا ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے شخص کے
اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز دوستوں، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جسے شب قدر کہا گیا، اور اسے 1000 راتوں سے بھی افضل اور بڑھ کے قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ رمضان المبارک میں شب قدر بھی واقع ہے، اور شب قدر کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بے انتہا رمضان المبارک کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، اس کے متعلق فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یعنی رمضان کے علاوہ میں جو نفل پڑھی جاتی ہے اس کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ عام دنوں کا تو الگ ہوتا ہے، لیکن جو نفلی نماز رمضان میں ادا کی جاتی ہے اس نفلی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک فرض کے برابر عطا کرتے ہیں، اور ایک فرض ادا کرنا 70 فرائض کے انجام دینے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے والا بنائیں، اس مہینے میں غفلت سے رہنے سے احتیاط برتنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، فضیلتوں کو مکمل طور پر حاصل کرنے والا بنائے، اور ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔